السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ جی جیسے ہی آندھیوں کا سلسلہ تھوڑا سا تھما ہے تو میں نے بھی گھر کی تھوڑی ڈیپلی کلیننگ سٹارٹ کر دی ہے۔ روز ایک کمرہ تھوڑا بہت صاف کر لیتی ہوں اچھا سا ٹائم نکال کے۔ تو آج میں اس دوسرے روم کی کلیننگ کر رہی تھی۔ اچھا 2 دن سے نا میرا دل بڑا ہی اداس ہے اور اس اداسی کی وجہ بھی 2 وجوہات ہیں، تو باری باری ان دونوں وجوہات پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مولانا طارق جمیل صاحب پر بات کروں گی، جو کہ ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا، جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا وہ بہت ہی عجیب تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی ہستی ہیں، اتنی پرنور شخصیت ہے کہ جب میں ان کے بیان سنتی ہوں، ان کا انداز تربیت دیکھتی ہوں تو میرا بے اختیار دل چاہتا ہے کہ کاش یہ میرے والد ہوتے۔ یعنی کہ اتنی پرنور ہستی ہیں، ان کا انداز شفقت بہت ہی اچھا، نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے، کتنے ہی لوگوں نے اپنی زندگیوں میں ان کی وجہ سے بدلاؤ لایا ہے۔ ایک انڈین ایکٹریس تھی ثنا خان، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور پھر مفتی انس نے ان سے شادی کر کے ایک مثال قائم کی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایسے اسلام کی طرف راغب ہو گئی تھیں؟ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے، ایک مربیانہ طرز تربیت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کی طرف موڑ لیا۔ کل ان کی ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری جس میں وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ایک مومن کا اس دنیا میں کبھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان جتنا بھی با کردار ہو، جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی اللہ والا ہو، یہ دنیا اس میں پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لیتی ہے، اسے پھر بھی توڑ ہی دیتی ہے، اس کے اندر پھر بھی غم ہی بھر دیتی ہے۔ بے وفا دنیا ہے، اس کی اصل بے وفا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا بے وفا ہے، اس کی اصل ہی بے وفا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ان کی ان تمام کاوشوں کا اجر یہ دنیا والے دے ہی نہیں سکتے، اصل اجر تو ان کا اللہ کے ہاں ہے، اور یقیناً ان کا اجر اتنا ہوگا کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہماری آنکھیں دنگ رہ جائیں گی۔ بس ان کا رونا ایسا تھا کہ میرا دل بالکل نہ جکڑ گیا، اور میں اللہ پاک سے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کے اس غم کو ہلکا کریں، اللہ پاک انہیں صبر عطا کریں اور ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رکھے، ہم ان کے علم سے، ان کی شفقت سے ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اچھا میں نا یہاں پر اپنی بک سیٹ کر کے رکھ رہی تھی۔ بیسیکلی مجھے نا موٹیویشنل بکس پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، کچھ اسلامک، کچھ موٹیویشنل، اور یہ میں پڑھتی رہتی ہوں وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے، کیونکہ انسان دنیا میں مگن ہو کر نا یہ چیزیں فراموش کر بیٹھتا ہے۔ تو بس کبھی کبھی جب میں فری ہوتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑے بہت پیراگرافس جو ہے نا وہ پڑھ لیا کروں، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے میں اپنے پاس نا ہائی لائٹر رکھتی ہوں ہمیشہ، مجھے جو بھی بات اچھی لگتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں، تاکہ اگر کبھی کم وقت بھی ہو میرے پاس تو اور وہ میں بک کھولوں تو ہائی لائٹ کی ہوئی چیز میرے سامنے آ جائے، جس سے مجھے انسپریشن ملے اور میں اپنی زندگی میں ایک مثبت کردار جو ہے وہ ادا کر سکوں۔ اور دوسری بڑی وجہ میری اداسی کی ایک یہ تھی، جو کہ سوشل میڈیا کا ایک ٹرینڈنگ ٹاپک آج کل چل رہا ہے۔ ایک مرحومہ ثنا یوسف جو کہ انفلوئنسر تھیں، کانٹینٹ کریشن کرتی تھیں، ان کا مرڈر ہو گیا، ان کے گھر میں گھس کر کسی لڑکے نے جو ہے ان کا مرڈر کر دیا۔ صرف اسی پر نہیں بلکہ میں جب بھی کسی کی موت کا سنتی ہوں تو میرا دل تھوڑا سا اداسی میں چلا جاتا ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کے بارے میں بھی سنا کہ اس طرح سے 17 سال کی تھی اور اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، تو میرے دماغ میں یہ چلنے لگ پڑا کہ اب اس نے حضرت اسرائیل کو دیکھا ہوگا، اچھا اس سے حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اچھا آج اس کی قبر میں پہلی رات تھی، اس سے کیا کیا سوال ہوئے ہوں گے، اور وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ میں ایک دم سے جو جس چیز کی تیاری بھی نہیں کی تھی ایک دم اس دنیا سے اٹھ کے دوسری دنیا میں آ گئی، تو اس کے اوپر کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ ہماری اس ٹائم پہ مسلمانوں کی جو جنریشن
جنریشن ہے اس کو اسلام سے بہت دور رکھا جا رہا ہے، کیونکہ نان مسلمز یہ بات جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان اپنی تاریخ سے جڑے رہیں گے ان پر کوئی قوت غالب نہیں آ سکتی، لہٰذا ان کا مین ٹارگٹ ہماری ینگ جنریشن ہے، ہماری یوتھ ہے، جس پر وہ کام کر رہے ہیں، ان کو دنیا داری کی طرف الجھا کر اپنے دین سے جو ہے نا وہ دور کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ تبدیلی ایک دم سے نہیں آتی، تربیت ایک دم سے نہیں ہو جاتی، بچیوں کو اور بچوں کو دونوں کو ہی بچپن سے ہی یہ ماحول دینا ہوگا، انہیں اسلام سے جوڑنا ہوگا، انہیں اپنے نبی سے جوڑنا ہوگا، انہیں سنتوں سے آشنا کرنا ہوگا، انہیں صحابہ کرام کی سیرت بتانی ہوگی۔ جب بچپن سے ایک بچے کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ کی جائیں گی تو انشاءاللہ بڑے ہو کے اسے بھی اچھے اور برے کی پہچان ضرور ہوگی۔ لیکن جب بچپن ہی سے اس کو موبائل دکھا دیا جائے، اسے ڈانس سکھایا جائے، اسے گانے سکھائے جائیں، اس کی ان حرکتوں پر خوش ہوا جائے، تو ایسے تو پھر بچے جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے دین سے نہیں جڑ پائیں گے۔ تو سب سے مین کردار اس امت کی ماؤں کا ہے کہ انہوں نے ایک نسل تیار کرنی ہے، اپنی گودوں میں ایک ایسا بچہ تیار کرنا ہے جو کل کو اٹھ کے صحابیات کی طرح اپنی طرز زندگی گزار سکے، جو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، اور انہی کی گود سے صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم بھی پیدا ہو سکے۔ تو مرحومہ ثنا یوسف کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز میں نے ایسے دیکھی کہ جس پر استغفر اللہ لوگ کہہ رہے تھے بہت اچھا کام کیا جو اس کو قتل کر دیا، معاشرے سے ایک فتنہ ختم ہو گیا۔ میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا آپ سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا؟ خدارا جج بننا چھوڑ دیں، خدارا دوسروں کی زندگیوں پر جہنمی اور جنتی ہونے کے فتوے لگانا چھوڑ دیں۔ ہمارا کام صرف اصلاح کرنا ہے، اور اگر آپ مسلمان ہیں نا تو ایز اے مسلم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصلاح کا بھی ہمارے اسلام میں کیا طریقہ کار ہے، اور جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا اب اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، چاہے تو اس کو بخش دے چاہے تو اس کو نہ بخشے۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ ایک زانیہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اور اللہ نے اسی موقع پر اس کی جان لے لی اور اس کو جنت میں بھیج دیا؟ اور ایک نماز کی پابند، روزے کی پابند خاتون جس نے اپنی بلی کو بھوکا پیاسا مارا، اللہ پاک نے اس کو جہنمی قرار دے دیا۔ تو یہ تو اللہ کی مہربانیاں ہیں، کیا خبر اللہ کو کسی کی کون سی نیکی پسند آ جائے۔ تو اسی لیے دوسروں پر ایسے فتوے لگانا چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں کہ کل کو ہم نے بھی مرنا ہے، اور ہم مرنے کے بعد یہ پسند نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرے، اسی لیے اپنے الفاظوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی۔ اللہ حافظ۔